مشہوریے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صلوات صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرج۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیو بھائی جیو۔ اہل بیت میں داخل ہونے کے لیے نبی کی رشتہ داری کام نہیں آئی۔ ہونے کے لیے علی سے رشتہ داری ہوتی ہے تو ہوتی رہے، حسنین سے محبت ہے، حسنین سے رشتہ داری ہے، ہوتی ہے تو ہوتی رہے، اس کا الگ مقام ہے، لیکن اہل بیت کے لیے شرط ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، عرض کروں برداشت کریں گے؟ جیو جیو۔ اہل بیت وہ ہنسی ہیں کہ جس میں معصوم بھی داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھئی نبی بھی سارے معصوم ہیں، جیو، فرشتے بھی سارے معصوم ہیں، عصمت کے درجے پر فائز ہے، لیکن اس کے باوجود اہل بیت نہیں ہو سکتے۔ ہاں اگر اہل بیت کے قریب ہونا چاہتے ہو تو عصمت شرط نہیں، شرط یہ ہے کہ دل میں عقیدہ ہو، منا اہل بیت بن جاتا۔ مرحبا مرحبا۔ لہذا اللہ نے ان کی عظمت کو جہاں بیان کیا ہے وہاں پہ تالے لگا دی۔ کیا کہیں؟ قرآن کی اور آیتوں میں داخل ہو سکتے ہو، لیکن جہاں پہ انہیں رکھ دیا گیا ہے وہاں پہ تم داخل نہیں ہو سکتے ہو۔ اور دیکھیے قرآن کی ہر آیت کی معنی ہے، کچھ معنی ظاہر ہے، کچھ معنی باطن ہے۔ جہاں تک میرا مطالعہ ہے کہ ہر لفظ کے 70 ظاہری معنی ہیں، 70 کی باطنی معنی ہے۔ کیا کہیں؟ تو جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کا بھی ایک ظاہر ہے، ان کا بھی ایک باطن ہے۔ قرآن کی آیت کا ظاہر و باطن ہے نا قبلہ، تو اسی قرآن کی آیت میں اللہ ان کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ تو توجہ ہے تو کچھ ظاہر اور باطن پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مشروطیے امام زمان صلوات۔ اس کے وادی نجف میں بیٹھے ہیں، بتانا چاہتا ہوں کہ ان ہستیوں کا بھی کچھ ظاہر اور کچھ باطن ہے۔ وضاحت نہیں، مختصر جملوں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے ان کے ظاہر اور باطن کو سمجھنا ہے تو اتنا ہی کافی ہے کہ جو مسلمان کو نظر آتا ہے یہ ان کا ظاہر ہوتا ہے، جو سلمان کو نظر آتا ہے ان کا باطن ہوتا ہے۔ اور آسان کرتا چلا جاؤں، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے ہے، اور آسان کرتا چلا جاؤں۔ ان کے ظاہر و باطن کو سمجھنا چاہتے ہو کہ جب علی اپنے گھٹنے سے جو کی روٹی توڑتا ہے یہ علی کا ظاہر ہے، جب انگلی سے خیبر اٹھاتا ہے یہ علی کا باطن ہے۔ علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے، علی سے بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی سے بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ علی کے عشق کو ادنا نہ سمجھ اے لعین، علی کے عشق کو ادنا نہ سمجھ اے لعین، یہ تو ایک ہاتھ سے در خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری، شاہ نجف امیر عرب بلند در صلوات۔ صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لہذا ان کے بھی ظاہر اور باطن ہیں، ان کے ظاہر جن کو سمجھ میں نہیں آتے ان کو باطن کہاں سمجھ میں آئیں گے۔ جملہ ذہن میں آ گیا، کیا کہا چلا جاؤں، ظاہر و باطن کی گفتگو کر رہا ہوں۔ اگر سمجھنا چاہتے ہو ان کی عظمتوں کو تو سمجھیے گا جب علی منبر پہ بولتا ہے تو جو کیجیے گا، جب علی بولتا ہے یہ عظمت ظاہر ہے، جب معراج میں بولتا ہے یہ عظمت باطنی ہے۔ کیا کہنے ہیں، علی کو عظمت دی ہے کہ لہجہ علی میں گفتگو کر رہا ہے، یہ باطنی عظمت ہے علی کی۔ اور کہتا چلا جاؤں کہ جب علی میدان میں ہوتا ہے یہ علی کی ظاہری عظمت ہے، اور جب علی لڑتا ہوا علی نظر آتا ہے یہ علی کا ظاہر ہے، جب بستر رسول پہ سو جائے نبی نظر آتا ہے یہ علی کا باطن ہے۔ کیا کہنے ہیں، نعرہ حیدری۔ جیو بھائی جی۔ اللہ نے ان کے لیے ہر پہلو میں عظمت رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔